الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام بزرگوں، اللہ مالک الملک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو نسل آدم علیہ السلام کا فرزند بنانے کے بعد ہمیں یہ بھی شرف بخشا کہ ہمیں آخری نبی، آخری رسول، آخری رہبر، آخری ہادی، آخری حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور ماننے والا بنایا ہے. اللہ مالک الملک نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی مسلسل رہنمائی کا بندوبست کیا ہے. اس کو بنانے کے بعد جو اس کے لیے خیر کے پہلو تھے، جو اس کے لیے بھلائی کے پہلو تھے، وہ نبیوں رسولوں کے ذریعے، وہی کتابوں کے ذریعے اپنے بندے کے لیے خیر، بھلائی اور بہتری کے راستے واضح کر دیے. اور ہر وہ کام جو اس انسان کے لیے مضر تھا، اس انسان کے لیے نقصان دہ تھا، اس انسان کی دنیا کو برباد کر سکتا تھا، اس انسان کی آخرت کو فساد کا شکار کر سکتا تھا اور اس کی آخرت کو بگاڑ سکتا تھا، مالک الملک نے نبیوں، کتابوں کے ذریعے اپنے
اللہ ذو الجلال نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ان گنت مخلوقات کو مالک الملک نے اس دنیا میں وجود بخشا ہے. لاتعداد مخلوقات کو پیدا کیا ہے، بے حساب ایجادات کو بنایا ہے. لیکن دو مخلوقیں ایسی ہیں جن کو اللہ ذو الجلال نے صرف اپنی بندگی و عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورۃ ذاریات ہے. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. جب جن اور انسان جن کو اللہ مالک الملک نے عقل، شعور، فہم، دانش، سمجھ عطا کی ہے، تو پھر ایک سمجھدار آدمی کو جس کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور کسی مقصود کے پیش نظر بنایا گیا ہے، اس عقل مند آدمی کو اپنے منشور، مقصود اور جس مقصد کے لیے اسے وجود دیا گیا ہے اس کو پہچاننا بھی ضروری ہے اور اس کو جاننا بھی ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب میں اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو عبادت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مجھے اس ذات کا علم نہ ہو جس کی عبادت کرنی ہے، جب تک اس ذات کی معرفت نہ ہو، اس کی پہچان نہ ہو، اس کے بارے میں علم نہ ہو، اس کی واقفیت نہ ہو، اس کا تعارف نہ ہو، اس کے بارے میں مکمل معلومات میرے ذہن کے اندر جمع نہ ہوں کہ جس کی میں نے عبادت کرنی ہے وہ کون ذات ہے، وہ کون سی ذات ہے. اگر اللہ ذو الجلال نے مجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو بندگی کرنے سے پہلے اللہ ذو الجلال کی پہچان، اس کی معرفت، اللہ کون ہے، اس کی ذات ایک ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہے، اس نے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے، ان ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا وہ ایک عابد کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک فرما بردار کے لیے، ایک مطیع تابعدار کے لیے ان ساری باتوں کا علم حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے. اگر مجھے اللہ ہی کی پتہ نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی صفات کیسی ہے، اللہ کی الوہیت کیا ہے، اللہ کی ربوبیت کیا ہے، اللہ کا نام کیا ہے، اللہ کی صفتیں کیسی ہیں، جب تک مجھے اس کی ذات کی پوری معرفت اور پورا علم نہیں ہوگا میں صحیح معنوں میں اس کی عبادت نہیں کرتا. اس کی عبادت کا مطلب کیا ہے، عبادت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، عبادت میں کیا کیا چیز شامل ہے. مطلب جب تک میں اس بات کا پورا علم حاصل نہیں کروں گا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کس چیز کا نام ہے، عبادت میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، کون کون سی اشیاء عبادت کے زمرے میں آتی ہیں، جب تک مکمل طور پہ عبادت کا تصور میرے ذہن میں واضح نہیں ہوگا تب تک میرے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، یہ تصور قائم کرنا ممکن نہیں ہوگا. ممکن ایسی بات ہو کہ میں اللہ کو الہ مانتا ہوں، اس کو معبود مانتا ہوں، اس کو عبادت کے لائق سمجھتا ہوں، لیکن مجھے یہ علم نہ ہو کہ یہ بھی عبادت ہے. ایک کام عبادت کا ہو مجھے نہ پتا ہو کہ وہ عبادت ہے، ایک کام بندگی کا ہو میرے علم میں نہ ہو کہ وہ بندگی ہے، میں وہ کام جو بندگی کا تھا لیکن میرے علم میں نہیں تھا، میں اس کو کسی اور کے لیے کرتا رہا، کسی اور کے نام پہ کرتا رہا، کسی اور کے سامنے پیش کرتا رہا، کسی اور کی خوشنودی کے لیے صبح سے لے کر شام تک میری توجہ رہی، تو یقیناً جب مجھے اس کی عبادت کی ساری جزیات، ساری تفصیلات، ساری اقسام کا مجھے علم نہیں ہوگا تب تک میں مکمل طور پہ اللہ کا عبادت کرنے والا بندہ. اس لیے ایک مسلمان کے لیے جس نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ آمنت باللہ، جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ بندگی کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میرا معبود اور میری عبادت کے لائق اللہ ذو الجلال کی ذات ہے، اس شخص کے
لیے یہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا تعارف کرے. یہ نہ ہو کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور وہ دو ذاتوں کو پوچھتا رہے. اللہ کی صفتوں کی وجہ سے اس کو کئی ذاتوں میں شمار کرتا رہے. اللہ کے وجود کو مخلوق میں بانٹتا رہے. خالق اور مخلوق کو ایک کرتا رہے کہ تو میں ہوں اور میں تو ہوں. اس قسم کا نظریہ رکھتا رہے. انسان عبادت کرتے 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 کہتے ایسے مقام پہ لوگ کہتے پہنچتا ہے کہ خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو جاتا ہے. اس قسم کے تصورات اگر میرے ذہن میں قائم رہے تو یقیناً تب تک مجھے کوئی شخص بھی اللہ کا عبادت کرنے والا بندہ تسلیم نہیں کرے گا اور تب تک میں اپنی بندگی کے مقصد کو بھی پورا نہیں کر پاؤں گا. اس لیے ایک مومن کے لیے, کلمہ گو کے لیے جس نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ ذو الجلال کی ذات, صفات, رب, الوہیت, ربوبیت, نام اور صفتوں کی پہچان اور اس کا علم حاصل کرے. ورنہ کہیں نہ یہ نہ ہو کہ نہ جانتے ہوئے اور نہ دانستی میں اور نہ علمی میں کہیں وہ عبادت ایسا کام مالک الملک کے ہوتے ہوئے کسی اور کے لیے کرتا رہے اور اس کی ساری زندگی کی عبادت جو اللہ کے لیے بھی کی تھی کہیں شرک کا دبا اس کے دامن پہ لگنے سے وہ ساری عبادت برباد کر دے. اللہ کی عبادت کو جاننا کہ عبادت کسے کہتے ہیں, یہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی فرض اور واجب کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. آپ اس بات کا علم رکھیں, آپ کو یہ معلوم ہو, آپ کے علم میں ہو, آپ کی پہچان میں ہو, آپ کی دانش میں ہو اور آپ کو کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق. نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے, من مات, آدمی اس حالت میں فوت ہوا, من قال لا الہ الا اللہ, جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ لا الہ الا اللہ نجات کا ذریعہ تب بنے گا جب مجھے لا الہ الا اللہ کا علم ہوگا. جس کو علم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اور اس کلمے کے اقرار کرنے سے مجھے کیا چھوڑنا پڑے گا, کیا اختیار کرنا پڑے گا, کس سے ناطہ توڑنا پڑے گا اور کس سے جوڑنا پڑے گا. اللہ کے نبی اس کے بستر مرگ کے اوپر آخری لمحات تک جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا اس وقت تک اسے کہتے رہے قل لا الہ الا اللہ. اس کو پتا تھا کہ جب یہ کلمہ پڑھوں گا تو مجھے کئی ذاتوں سے اپنا دامن بچانا پڑے گا اور ان سے ناطہ تعلق توڑنا پڑے گا, لیکن اس نے آخری سانس تک کلمہ پڑھا نہیں. اس کو پتا تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. ہماری بدنصیبی ہے, ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن ہمیں اس کے مطلب کا پتا. اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ایک مسلمان کے لیے اگر آپ کلمہ گو ہے اور میں کلمہ گو ہوں تو کم از کم اللہ کی ذات, صفات, الوہیت, اللہ کون, اس کی ذات کیا ہے, اس کی صفتیں کیا ہے, اس کی الوہیت کیا ہے, اس کا علم ہونا ایک عابد کے لیے ضروری ہے. ورنہ اس کے بھٹکنے کے لیے شیطان اس کو بھٹکا دے گا, گمراہ کر دے گا, اس کو ایسی چیز کو اس کو عبادت بنا کے, مزین بنا کے, خوبصورت بنا کے اس کے سامنے پیش کر دے گا. اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ عبادت ہے اور وہ عبادت طرح کی چیز جو اللہ کا حق تھا وہ کسی اور کے کھاتے میں بانٹتا رہے گا اور اس کی ساری زندگی کی نیکی برباد ہو جائے گی. توحید کا علم, اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان اور اس کے منافی امور کو جاننا. توحید کیا ہے, اس کی ضد کیا ہوگی, اللہ کے ایک ہونا کیا ہے اور کئی الہ کا تصور کا کیا مطلب ہے. ایک اللہ عبادت کے لائق ہے, کسی اور کی عبادت کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا, اس پر کیا لازم آئے گا, اس سے کیا ثابت ہوگا. توحید کے منافی امور کو جاننا اور اللہ کی الوہیت کے مخالف امور کو سمجھنا بھی ایک مومن کے لیے ضروری ہے, کیونکہ توحید ایسی نیکی ہے, توحید ایسا نظریہ ہے, توحید ایسا عمل ہے, توحید ایسا عمل ہے کہ جس کے بغیر نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے, نہ زکوٰۃ قبول ہے, نہ طواف قبول ہے, نہ سعی قبول ہے, نہ قربانی قبول ہے, نہ نذر قبول ہے, نہ ذکر قبول ہے, نہ تسبیح قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے, نہ خیرات قبول ہے.
انسان کی کوئی نیکی جب تک وہ موحد اور توحید پرست نہیں ہے تب تک اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ہاں اگر وہ توحید پرست ہے، اللہ کی ذات کا اس کو علم ہے، اللہ کی صفات کو جانتا ہے، توحید شرک کا اس کو پتہ ہے، الوہیت ربوبیت کی اس کی پہچان ہے، اور پہچاننے کے بعد علی وجہ بصیرہ بڑی ہی اللہ اکبر بصیرت کے ساتھ وہ اپنے اللہ سبحانہ جلال کی بندگی میں لگا ہوا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے، اور اس شرک سے اپنے دامن کو بچا بچا کے زندگی گزار رہا ہے، وہ شخص بڑے اچھے نصیب کا مالک ہے اور بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے۔ یقیناً اس کی وہ نیکی اللہ کے قابل قبول ہے، چونکہ اس کے پاس اعمال کی قبولیت کی وہ پہلی شرط موجود ہے۔ یہ توحید اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ جس نیکی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص 99 حد نگاہ تک پھیلے ہوئے گناہوں کے رجسٹر لے کے آئے گا تو ان 99 حد نگاہ تک پھیلے ہوئے گناہوں کے رجسٹروں کے مقابلے میں اگر اس کے پاس توحید اور لا الہ الا اللہ کا علم، اللہ کی الوہیت کا علم، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی ذات کا علم، صفات کا علم اس کے پاس موجود ہے، اور وہ جانتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، ادھر ایک نیکی ہے اور ادھر اس کے پاس حد نگاہ تک پھیلے ہوئے گناہوں کے پرندے ہیں، لیکن اس کی یہ ایک نیکی اس کے سارے گناہوں کے اوپر بھاری ہوگی۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، ایک شخص قیامت میں آئے اس کے پاس 99 گناہوں کے پرندے موجود ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے تیری نیکیوں کو تولنے لگے ہیں، ذرا چیک تو کر لے اپنا ترازو کو۔ فرشتے بتائیں گے کہ اللہ اس کے پاس تو ایک نیکی بھی نہیں، اس کے پاس تو ایک نیکی ہے، سارے گناہ ہی گناہ ہیں، اس کے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے گناہ ہی گناہ ہیں۔ فرشتوں سے اللہ کہیں گے جاؤ اس کی کوئی نیکی تلاش کر کے لاؤ۔ جب اس کے کھاتے کو ڈھونڈیں گے، اس کے کھاتے چیک کریں گے، اس کے کھاتے میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملے گا، ایسا ٹکڑا ملے گا، اور وہ ٹکڑا اٹھا کے فرشتے لائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ نیکی کیا کرے گا، وہ دیکھے، اور اس ٹکڑے کو لا کے اس کے گناہوں کے مقابلے میں دوسرے بڑے میں رکھا جائے گا۔ اللہ اسے کہیں گے چل دیکھ تیرے وزن کرنے لگے ہیں، ذرا چیک تو کر لے اپنا وزن۔ وہ آگے سے کہے گا اللہ یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور سامنے 99 حد نگاہ تک پھیلے ہوئے گناہوں کے پرندے ہیں، یہ ٹکڑا کیا کرے گا اس کے مقابلے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھ لینا، بعد میں یہ نہ کہنا کہ میرے لکھنے والے فرشتوں نے، کرام کاتبین نے، اور یہ ان فرشتوں نے کہیں زیادتی کی اور ظلم کیا ہے، ذرا چیک کر لے اپنے وزن کو، چیک کر لے۔ اس نیکیوں کو تولا جائے گا، اس ایک نیکی کو اور اس کے 99 گناہوں کے پرندوں کو جب ترازو پہ رکھا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا، حدیث کے لفظ ہے ثقلت البطاقہ طاشت السجلات، جو چھوٹا سا ٹکڑا تھا وہ نیچے چلا جائے گا، اور 99 حد نگاہ تک پھیلے ہوئے وہ گناہوں کے پرندے وہ اوپر اٹھ جائیں گے۔ جب اس کو کھول کے دیکھا جائے گا، ٹکڑے میں کیا لکھا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کے لائق یہ اتنی بڑی نیکی ہے جو سارے گناہوں کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے جو مجھے ہی بتائیے، جو کسی اور کو، جس کا کسی اور کو علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قل لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کوئی اور بات نہیں، بس یہ جملہ ہے، تو اس بات کا ذکر کر اور اس بات کو بار بار یاد کر کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں کل عبادک یقولون لا الہ الا اللہ، اللہ میں نے تو بڑے ہی عرض کی اور بڑی ہی طلب کی اور بڑی تمنا کے ساتھ کہا تھا کوئی ایسی بات بتائیے جو مجھے ہی ملے، جو کسی اور کے پاس نہ ہو، اور آپ نے جو جملہ بتایا تو تیرے سارے بندے یہ جملہ بولتے ہیں، سارے بندے یہ جملہ بولتے ہیں، مجھے کیا پروٹوکول دیا، مجھے کیا امتیاز دیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آگے سے کہیں گے لو ان السماوات السبع والارضین السبع، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں وہ ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو، جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بھی بھاری نکلے گا۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اور اگر یہ نیکی بھی لا علمی میں گزر گئی، اس کی معرفت حاصل نہ کر سکا، اس کی پہچان نہ کر سکا، اس کو جان نہ سکا، اس کا علم حاصل نہ کر سکا، تو پھر میرے سے بڑا بدنصیب۔
میں نے یہ واقعات اس لیے آپ کو سنائے تاکہ آپ لوگوں میں احساس پیدا ہو کہ میں نے اس ماحول میں زندگی گزارتے ہوئے جس ماحول کو بگاڑنے کی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ٹکر لی تھی اور اللہ سے کہا تھا کہ مجھے مہلت دیجیے، میں تیرے بندوں کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا، صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، سیدھے راستے سے پیچھے کروں گا، ان کے راستے میں بیٹھوں گا، ان کی دائیں طرف سے آؤں گا، ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، ان کے آگے سے حملہ آور ہوں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، جو تیرے بندے ہیں میں ان کو تیری توحید سے برگشتہ کروں گا، تیرے راستے سے پیچھے ہٹاؤں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ شیطان نے اس وقت کہا تھا، آج وہ شیطان پورے دیوبند پہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، راہ راست سے ہٹانے کے لیے اور برائی، بدعت، شرک، گناہ کو خوبصورت بنا کے، مزین بنا کے، اچھا بنا کے، بہترین بنا کے وہ مسلمانوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کو بھٹکانے کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر مجھے اپنے رب کی پہچان ہوگی، اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کا علم ہوگا، تو پھر اللہ ذوالجلال کی معرفت کی بنا پہ مجھے کوئی بڑے سے بڑا شیطان بھی اپنے مالک کے ملک سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورۃ یوسف ہے، آیت نمبر 106 ہے کہ اکثر لوگ ان میں سے ایمان نہیں لاتے مگر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اتنی فضیلت کے باوجود لوگ نہ جانتے ہوئے، علم نہ رکھنے کی وجہ سے، پہچان نہ ہونے کی وجہ سے، توحید کا علم نہ سیکھنے کی وجہ سے لوگ پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک کریں گے۔ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے، میں نے اپنے بندوں کو توحید پر پیدا کیا ہے، اور بے شک شیطان اس کے پاس آتے ہیں اور ان کو دین سے منحرف کرتے ہیں، راہ راست سے بھٹکاتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں، اور میں نے جن چیزوں کو اپنے بندوں کے اوپر حلال کیا ہے شیطان ان کو حرام کرتے ہیں، اور جن کے کرنے کا میں نے ان کو حکم دیا ہے، اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، جس شرک کی میں نے ان کے لیے کوئی دلیل اتاری نہیں۔ شیطان کی پوری کوشش ہے، نبی کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اہل جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے امور جو جاہلیت میں لوگوں کے ہاں توحید کے منافی اور توحید کے مخالف پائے جاتے تھے، اللہ کی توحید کے مخالف پائے جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ زمانہ نبوت میں پوری تندہی کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ اس ماحول کو، اس معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کی، اور ہر وہ کام جو توحید کے منافی تھا، جو اس عظیم عمل کے منافی تھا، جو اس عظیم نیکی کے منافی تھا، جو اس عظیم واجب کے منافی تھا، رسول کریم نے ہر لمحے ہر گھڑی لوگوں کو ایسی بدعات، ایسی خرافات، ایسی رسومات اور ایسی جہالت کے کاموں سے بچانے کی پوری کوشش کی۔ جب کبھی کسی آدمی سے اس جاہلانہ ماحول میں پلے پڑنے کی وجہ سے اور اس جاہلیت کے ماحول میں پروان چڑھنے کی وجہ سے جب کبھی کوئی ایسی بات ہوتی، رسول کریم فوراً ان کی اصلاح کرتے اور ان کو بتاتے کہ یہ اللہ کی توحید کے منافی ہے اور یہ توحید کے الٹ ہے۔ عقائد کے مسئلے، بدعات کے مسئلے، اعمال کے مسئلے، جو خرابی ہے، جو معاشرتی برائی اس معاشرے کے اندر موجود تھی، رسول کریم نے، چونکہ اللہ کے نبی اس امت کی خیر خواہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بہی خواہ ہے، نبی کریم اس امت کی فلاح چاہتے ہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں خیر نام کی جو چیزیں تھیں اس پر اپنی امت کو مطلع کر دیا، اور برائی نام کی جو چیزیں تھیں اس سے اپنی امت کو منع کر دیا۔ اس قدر درد اللہ کے نبی کے سینے میں اپنی امت کو بچانے کے لیے فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو میرے سے چھڑا کے شیطان کی پیروی کر کے، شیطان کے پیچھے چل کر کے، اس کی چالوں میں آ کے، اس کی جال میں آ کے اپنے آپ کو اس طرح آگ کے الاؤ میں پھینکتے ہو، اس طرح پروانہ شمع کی گرد اپنے آپ کو جلا دیتا ہے، اور میں تم پر شفقت کرتے ہوئے تمہارے پھولوں سے پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے پیچھے کھینچتا ہوں۔ یہ درد، یہ پیار اللہ کے نبی کے سینے میں تھا، جو اس دور کے اندر موجود رسومات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے کاموں سے نکالنے کی پوری کوشش کی، اور آج قیامت تک جب بھی کوئی شخص شیطان کے شکنجے میں آئے گا، رسول کریم کی تعلیمات اور آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات، آپ کی سنتیں اور آپ کے طریقے یقیناً شیطان کو اس چنگل سے مجھے اور آپ کو آزاد کرنے والے۔ جب میں نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے نبی کے طریقے کو اپناؤں گا اور آپ کی سیرت پر عمل کروں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اختیار کروں گا،
یقیناً آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ مجھے ان جاہلیت کے رسوم سے جو ہے نا وہ بچانے والا اور محفوظ کرنے والا ہے۔ یہ جاہلیت میں جو تصورات موجود تھے ان میں سے ایک تصور اس سفر کے مہینے کے حوالے سے بھی جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود تھا۔ یہ سارے دن، رات، مہینے، ہفتے، یہ سارے اللہ کے پیدا کرتے ہیں۔ کسی دن کو کسی دن پر کوئی فضیلت اور برتری میں اور آپ اپنی طرف سے نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر مالک الملک سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کو، ہفتے کے 7 دنوں میں سے کسی دن کو اور سال کی راتوں میں سے کسی رات کو اگر اللہ افضل بنا دے اور اس کو عبادت کے لیے بہترین موقع قرار دے دے تو اللہ اپنی مرضی سے اس کو قرار دے سکتا ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت دی، لیلۃ القدر کی رات کو باقی راتوں پر فضیلت دی، جمعے کے دن کو باقی دنوں پر فضیلت دی۔ یہ فضیلت اور یہ شرف اور عبادت کے لیے یہ بہترین محل قرار دینا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جس کو اللہ نے افضل بنایا ہے وہ افضل ہے، اور جس کو اللہ نے افضل نہیں کہا ہم اس کو اپنی طرف سے افضل نہیں کہہ سکتے۔ ہم پابند ہیں اپنے اللہ اور اپنے رسول کے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے نبی آپ کو دے دے وہ لے لو، اور جس سے نبی کریم آپ کو منع کر دے اس سے اپنے دامن کو بچا لو۔ قدم قدم پہ رسول کریم کی تعلیمات میری آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نیک نمونہ ہے، بہترین ماڈل اس کائنات میں اور اس دنیا میں۔ کسی کی شخصیت میرے اور آپ کے لیے بہترین ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح کوئی مہینہ میرے اور آپ کے کہنے سے فضیلت والا نہیں ہو سکتا، 24 گھنٹوں میں سے کوئی گھنٹہ میرے آپ کے کہنے سے درجے والا نہیں ہو سکتا، بے ہی اوقات اور گھڑیوں اور مہینوں میں سے کوئی گھڑی کوئی وقت میرے اور آپ کے کہنے سے منحوس نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ منحوس کہے، رسول منحوس کہے، ہم اس کو منحوس کہیں گے، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات اس گھڑی مہینے دن سال کے منحوس کہنے کے حوالے سے موجود نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو، جس کو اللہ اور رسول نے شریعت نہیں بنایا، مجھے اور آپ کو اس کو منحوس کہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ وقت ذاتی طور پہ نہ مبارک ہے نہ منحوس ہے، اللہ کا پیدا کرتا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ ہاں جس گھڑی میں، جس وقت میں، جس لمحے میں نے اور آپ نے اللہ کی بندگی کی، حبیب کبریا کی اتباع کی، رسول کریم کی پیروی کی، فرض کو ادا کیا، واجب کو پورا کیا، سنت کو زندہ کیا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بہترین وقت ہے۔ اور جس گھڑی میں، وقت کی جس گھڑی میں اور جس لمحے میں نے اپنے اللہ کی مخالفت کی، اپنے اللہ کی نافرمانی کی، اپنے رسول کی نافرمانی کی، اپنے حبیب کی حکم عدولی کی، اپنے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دیا، میرے لیے وہ وقت اور وہ گھڑی قیامت کے دن سب سے منحوس وقت بن کے آئے گی۔ میرے کھاتے میں اگر وہ گھڑی لکھی گئی کہ یہ گھڑی اور یہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 3 گھنٹے کی فلم ننگی ناچتی عورتوں کا یہ گانا میں نے دیکھا ہے، قیامت کے دن ان 3 گھنٹوں کا حساب مجھے چکانا پڑے گا۔ وہ فلم ساری جو آج کسی کے تھرتھراتے ناچتے جسم کو میں دیکھنے کے اوپر لطف اندوز ہوتا ہوں، تو کل پھر مجھے تیار رہنا چاہیے کہ یہ فلم کل میرے سامنے رب الجلال پیش کر دیں گے کہ یہ وقت میں نے تجھے اپنی عبادت و بندگی کے لیے دیا تھا، لیکن تو نے اسی وقت میں میری اطاعت کی بجائے تو نے میری نافرمانی کی ہے، اب تجھے اپنے جرم کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ وقت ذاتی اعتبار سے برا بھی نہیں اور اچھا بھی، یہ میرا کام ہے کہ میں اپنے عمل عبادت کے ذریعے، نیکی اطاعت کے ذریعے، فرض اور سنت کے ذریعے اس کو اچھا بنا لوں، اور میرا کام ہے کہ میں شرک و بدعت کے ذریعے، خرافات اور رسومات کے ذریعے، شریعت سے انحراف کے ذریعے، شریعت کی حکم عدولی کے ذریعے اس وقت کو اپنے لیے منحوس بنا لوں اور اپنے لیے برا بنا لوں، یہ میرے اختیار کرنا ہے۔ سفر کے مہینے کو لوگ ہمارے ماحول و معاشرے میں منحوس خیال کرتے ہیں۔ سفر کے مہینے کو، کیونکہ اسلامی مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ہے اور جس کا آغاز ہو چکا ہے، لوگ اس مہینے کو منحوس خیال کرتے ہیں، برا خیال کرتے ہیں۔ کچھ اپنے کاروبار کا آغاز نہیں کرنا چاہتے، کچھ شادی نہیں کرنا چاہتے، کچھ تجارت نہیں کرنا چاہتے کہ تجارت کروں گا تو گھاٹا پڑ جائے گا، کچھ سفر نہیں کرنا چاہتے کہ سفر کے مہینے میں سفر کروں گا تو سفر کہیں طیارہ کہیں وہ جو ہے نا وہ حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ بے شمار
فساد ہمارے معاشرے میں موجود ہے اس مہینے کے حوالے سے، اور آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں اس فساد و بگاڑ کو۔ اور جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی یہ بگاڑ موجود تھا، نبی کریم کی آمد سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے سے پہلے لوگوں کے اندر یہ بگاڑ اور یہ فساد موجود تھا۔ لوگ ان گھڑیوں کو اپنی مرضی سے منحوس کرا دیتے، اپنی گھڑیوں سے مبارک بنا دیتے تھے۔ سفر کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں، سفر جیسے صفر ہوتی ہے، صفر کا معنی خالی ہوتا ہے، اسی سے یہ سفر ہے۔ اور سفر اس لیے کہتے ہیں چونکہ محرم، ذوالحجہ، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ میں لوگ حج کے لیے آتے اور حج کرنے کے بعد محرم تک لوگ واپس پلٹ جاتے تھے، اور سفر کے مہینے تک مکہ لوگوں سے کیا ہوتا تھا؟ خالی ہو جاتا تھا، مکہ لوگوں سے خالی ہوتا، اور اس لیے اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہتے تھے۔ یا اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب لوگ قبائل کے اوپر حملہ آور ہوتے اور لوگوں کو مارتے پیٹتے اور جنگیں ہوتی تو لوگوں کے گھر جنگوں کی وجہ سے خالی ہوتے، تو اس وجہ سے بھی اس کو سفر کا مہینہ کہتے ہیں۔ اور جب لوگوں کو ڈر ہوتا کہ یہ مہینہ تو لڑائی جھگڑے کا ہے، تو لوگ پھر خالی ہاتھ چلتے تھے، خالی جیب چلتے تھے، اور مال سامان اٹھا کے نہیں چلتے تھے کہ قافلے لوٹے جائیں گے، تو پھر اس وجہ سے بھی اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں اس مہینے کے حوالے سے یہ اعتقاد بھی موجود تھا کہ سفر کا مہینہ یہ ایک منحوس مہینہ ہے اور یہ ایک بدبخت مہینہ ہے، اس میں کوئی کام شروع نہیں کرنا، اس میں کوئی کسی کام کا آغاز نہیں کرنا، اس میں دکان نہیں کھولنی، اس میں سفر نہیں کرنا، اس میں شادی نہیں کرنی۔ یہ اعتقادات لوگوں کے نبی معظم کی معاشرے میں موجود تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں جب معاشرہ اس قسم کی بگاڑ کا شکار تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا ادوا ولا طیرا ولا حامہ ولا سفر۔ جو اسلام میں لے کے آیا ہوں، جو شریعت میں لے کے آیا ہوں، جو دین میں لے کے آیا ہوں، جو پیغام میں لے کے آیا ہوں، جس توحید کا عالم مجھے بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جس توحید کا جھنڈا مجھے اونچا کرنے کا اللہ نے حکم دے کے بھیجا ہے، اس اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہے لا عدوا ولا طیرا ولا حامہ ولا سفر۔ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بیماریاں خود بخود آگے بڑھتی ہیں، ایک جانور کو دوسرے، ایک جانور سے دوسرے جانور کو، ایک انسان کو اس سے دوسرے انسان کو، یہ بیماری خود اپنے اندر تاثیر کرتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ اور لوگوں کا یہ تصور نہیں تھا کہ بیماری اللہ کی حکم سے لگتی ہے، اللہ ذوالجلال کی توفیق سے لگتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو لگتی ہے، مالک نہ چاہے تو نہیں لگتی۔ لوگوں کا اعتقاد اللہ کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ لوگ سمجھتے تھے کہ بیماری بذات ہی خود منتقل ہوتی ہے۔ نبی کے فرماتے ہیں اگر تمہارا یہ نظریہ ہے تو یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ لا عدوا، میری شریعت میں اللہ چاہے تو بیماری لگتی ہے، رب نہ چاہے تو بیماری نہیں لگتی۔ یہ تصور موجود تھا، رسول کریم نے تصور کی نفی کر دی کہ نہیں۔ ہاں بیماری میں بعض اوقات ایسے جراثیم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے منتقل ہوتے ہیں، لیکن ان جراثیم کو مؤثر کرنے والی کس کی ذات ہے؟ ایک گھر میں ایک بندے کو زکام لگتا ہے، 4 آدمی کو لگتا ہے، 5 کو نہیں لگتا۔ اگر بیماری خود لگتی ہوتی تو 5 کو بھی، اگر بیماری خود لگتی ہوتی تو پہلے بندے کو زکام لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو بیماری کا موجب وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ نے تکلیف لکھی ہے تو تکلیف آئے گی، مالک نے اگر وہ تکلیف نہیں لکھی تو وہ تکلیف مجھے اور آپ کو آ نہیں سکتی۔ اور میں لا عدوا، میری شریعت میں جو جاہلیت کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بیماری منتقل ہوتی ہے، یہ بیماری جو ہے نا وہ چھوت ہوتی ہے اور آگے لگتی ہے، منتقل ہوتی ہے، خود جاتی ہے، میں محمد کریم کے نظریے یہ ہے کہ بیماری خود آگے منتقل نہیں، رب چاہتا ہے تو منتقل ہوتی ہے، اللہ نہیں چاہتا تو منتقل نہیں۔ ولا طیرا، اور میری شریعت میں بدشگونی نہیں ہے، میری شریعت بدشگونی نہیں ہے۔ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ بدشگونی یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کسی چیز کو دیکھ کے اور کسی آواز کو سن کے، کوئی آواز سن کے یا کوئی شے دیکھ کے اپنے کام سے رک جائے اور وہ کام نہ کرے، اس کو بدشگونی کہتے ہیں۔ بدشگونی اس کو کہتے ہیں۔ نفل شاید آپ کے لیے میں دوبارہ سے کہتا ہوں، کسی چیز کو دیکھ کے یا کوئی آواز سن کے جب اپنے کام سے رک جائے، اس کو بدشگونی کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ الو کی آواز کو برا سمجھتے ہیں نہیں؟ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ برا سمجھتے ہیں۔ الو بول پڑا ہے
تو یہ آواز جو ہے نا وہ ہم اپنا کام روک دیں گے، اس وقت اپنا کام روک دیں گے. مثال طور پہ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے نکلنے کے بعد راستے میں اس کو کوئی معذور آدمی، ایک آنکھ سے کانا آدمی یا ایک آنکھ سے بہگا آدمی اس کو مل گیا، یا کوئی کالے رنگ کا آدمی مل گیا، یا کوئی غریب آدمی مل گیا، یا کوئی لنگڑا آدمی مل گیا. وہ آدمی کہتا ہے چونکہ وہ شخص مجھے ملا ہے لہذا میرا کام. اب اس نے اس کو دیکھا اور دیکھنے سے اپنے کام سے کیا آ گیا، گھر سے نکلا، آگے اس کی کالی بلی گزر گئی. اب کہتا ہے چونکہ بلی گزر گئی ہے لہذا بلی کے گزرنے کی وجہ سے میرا کام نہیں. یہ جاہلیت کے اندر موجود تھا. یہ سارا تصور کسی چیز کو دیکھ کے، کسی آواز کو سن کے لوگ جب کوا کہیں گے کرے گا تو کیا ہوتا ہے، مہمان آتا ہے. بے شمار ایسے نظریے لوگوں کے اندر موجود ہیں، بے شمار ایسے آوازوں کے ساتھ اور صورتوں کے ساتھ، شکلوں کے ساتھ. اگر آپ کے کام کے کرنے نہ کرنے کا اعتبار کسی آواز کے ساتھ متعلق ہے یا کسی چیز کے دیکھنے سے متعلق ہے تو اس کو بدشگونی کہتے ہیں. اور اس بدشگونی کے بارے میں میرے آپ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میری شریعت میں بدشگونی نہیں. میری شریعت میں کام کا ہونا نہ ہونا، فائدے مند ہونا نقصان دہ ہونا، اس سے فائدہ ملنا نہ ملنا اس بندے کے دیکھنے یا اس آواز کے سننے سے متعلق نہیں ہے. یہ جاہلیت کا نظریہ ہے. شیطان نے لوگوں کو پٹی پڑھائی ہے. چونکہ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے. اور میں اللہ تیرا میری شریعت میں بدشگونی نہیں ہے. مرا حامہ اور میری شریعت میں الو کی آواز بھی منحوس نہیں. کسی پرندے کی آواز وہ اگر وہ بول پڑا ہے اس سے آپ کے کام کاروبار کو، آپ کے بچے اولاد کو، آپ کے گھر مکان کو اس سے کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے. تکلیف مالک نے تیری تقدیر میں لکھی ہے تو تکلیف ملے گی. مالک الملک نے میری آپ کی تقدیر میں نقصان نہیں لکھا تو دنیا کی کوئی ذات مجھے کو نقصان نہیں ملے گا. والا سفر. چوتھی بات اور آخری بات فرمایا کہ جو لوگ سفر کو منحوس کہتے ہیں، سفر کو برا کہتے ہیں، سفر میں کام کا آغاز نہیں کرتے، سفر میں کاروبار کو شروع نہیں کرتے، سفر میں سفر کا آغاز نہیں کرتے اور سفر میں شادی نہیں کرتے، وہ لوگ سن لیں جو سفر کو اس کی ذات کی وجہ سے منحوس اور برا خیال کرتے ہیں اور اس سے بدشگونی لیتے ہیں. میری شریعت میں سفر بھی منحوس. سفر کا یہ مہینہ اپنی ذات کے اعتبار سے، ہاں اگر مالک الملک نے تیری قسمت میں نقصان لکھا ہے تو وہ نقصان رمضان کے مہینے میں تجھ کو آ سکتا ہے. کہ رمضان کے مہینے میں لوگ نہیں مرتے، کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو کاروبار کو آگ نہیں لگتی، کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو نقصان نہیں ہوتا. سب سے مبارک مہینہ ہے، سب سے افضل مہینہ ہے. کیا جمعے کے دن لوگ فوت نہیں ہوتے ہیں. سب سے مبارک دن میں بھی مالک نے تیری قسمت میں نقصان لکھ دیا ہے تو وہ جمعے کو، رمضان کو بھی ہو سکتا ہے، لیلۃ القدر کی رات بھی ہو سکتا ہے. اگر مالک الملک نے تیری قسمت میں نقصان نہیں لکھا تو وہ نہ وہ سفر میں ہو سکتا ہے، نہ وہ محرم میں ہو سکتا ہے، نہ کسی مقدس مہینے میں ہو سکتا ہے، نہ کسی عام مہینے میں ہو سکتا ہے. نقصان کا تعلق اور اس قسم کا نظریہ رکھنا یہ صرف اللہ کی توفیق، اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہے. تقدیر میں لکھا ہے تو ہوگا، تقدیر میں نہیں لکھا تو دنیا کی کوئی ذات یا کوئی چیز یا کوئی مہینہ یا کوئی وقت یا کوئی گھڑی یا کوئی شخص یا کسی کی صورت یا کسی کی آواز کے ساتھ میرا اور آپ کا نقصان متعلق نہیں ہو سکتا. اگر میں نے اپنے نقصان کو کسی کی آواز کے ساتھ، کسی کے چہرے کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ، کسی دن کے ساتھ، کسی موڑ کے ساتھ، کسی سڑک کے ساتھ، کسی کنارے کے ساتھ، کسی گھر کے ساتھ جوڑ لیا ہے تو پھر میرا عقیدہ درست نہیں ہے. میرا عقیدہ درست نہیں ہے. کوئی بات آ گئی کہ ایک مومن کو اللہ ذوالجلال کی توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر میری کسی عادت سے یا میرے ماحول سے، میرے معاشرے سے، جس معاشرے میں پلا بڑا ہوں، میرے عقیدے پہ زد آتی ہے، میری توحید پاش ہوتی ہے، اللہ کی توحید ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے، رب ذوالجلال کے ساتھ جو عقیدہ رکھنا تھا وہ اللہ اکبر وہ تہ بالا ہوتا ہے تو مجھے قطعاً اس نظریے کے اوپر باقی رہنا جائز نہیں. مجھے فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے اور یہ اعتقاد اگر لوگوں میں موجود ہے تو مجھے اس کی نفی کرنی چاہیے. قرآن مجید نے اور جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ پرندے کو اڑاتے تھے. اگر پرندہ دائیں طرف چلا جاتا تو کام کر لیتے، پرندہ بائیں طرف جاتا تو کام کو چھوڑ دیتے. کام کے کرنے نہ کرنے کا معاملہ وہ پرندے کے ساتھ جوڑتے تھے. ایک جدید شکل لوگ
لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کھولتے ہیں، اگر تو جنت کی آیتیں ہیں تو کام کر لو، اگر جہنم کی آیتیں تو کام، یہ سکھانے کا عجیب طریقہ لوگوں نے بنایا۔ حالانکہ رسول کریم کی شریعت میں قرآن کھول کے جنت اور جہنم کی آیتیں دیکھ کے کسی کام کے ہونے اور نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ تسبیح کے دانے کو آنکھیں بند کر کے کھینچ لو، گنتے رہو، ایک ادھر پھینکتے رہو، ایک ادھر پھینکتے رہو، ایک ادھر پھینکتے رہو، ایک ادھر پھینکتے رہو، اگر بیچ میں ایک بچ گیا تو کام نہ کرو، اگر بیچ میں کوئی نہیں بچا تو کام کرو۔ یہ لوگوں کے طریقے اس وقت ہمارے معاشرے میں۔ تو ان چیزوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ، کسی کو دیکھنے سننے کے ساتھ، اور یہ بدشگونی لینا اور کسی کو برا سمجھنا، یہ سارا قرآن مجید میں 3 یا 4 مقام پہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ اللہ کے دشمنوں کا اور اللہ کے دین کے منکروں کا اور پیغمبر کے اعداء اور رسولوں کے دشمنوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ پیغمبروں کے بارے میں کہتے تھے کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ گیا۔ اللہ کے دشمن تھے، نبیوں کے دشمن تھے، وہ نبیوں کی تعلیمات کو، چونکہ نبیوں کی تعلیمات کو ٹھکرانے کی وجہ سے عذاب آتے، وہ کہتے چونکہ تم نیا دین لے کے آئے، شریعت لے کے آئے، وحی لے کے آئے، پیغام لے کے آئے، لہذا تمہاری نحوست کی وجہ سے اللہ نے کیا نازل کر دیا؟ یہ قرآن مجید ہے۔ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی بدشگونی کا ذکر اللہ نے کیا ہے، وہاں وہ انہی اللہ کے رسول کے یا رسولوں کے دشمنوں کی طرف سے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ سورۃ یاسین ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ 2 رسول آئے، پھر تیسرا رسول آیا، 3 رسول اللہ نے ایک قوم کی طرف بھیجے، فرمایا کہ ہاں ہم یہ تم سے بدشگونی لیتے ہیں، یہ تمہاری نحوست ہے جو ہمارے ساتھ چمٹی ہے۔ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، بے شک ہم آپ سے بدشگونی لیتے ہیں، اگر تم اپنی اس بات سے باز نہیں ہوگے۔ رسولوں سے کہتے ہیں کہ تم اپنی اس بات سے باز، یعنی اپنی توحید بیان کرنے سے، شریعت بیان کرنے سے تم نہیں رکو گے، ہم تم کو بھی رجم کر دیں گے اور تم کو بھی اللہ اکبر سنسار کر دیں گے، اور تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب ملے گا۔ قالوا طائرکم معکم، پیغمبر آگے سے کہتے ہیں ہماری وجہ سے یہ نحوست تم کو ہماری وجہ سے نہیں، ہمارا آنا نحوست نہیں ہے، ہمارا نبی بن کے آنا نحوست نہیں، بلکہ یہ نحوست تمہارے اپنے اعمال کی شامت ہے، یہ تمہاری وجہ سے، یہ تمہاری اپنی بدعقیدگی ہے، تمہارا اپنا گندا نظریہ ہے۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، تم کو تو نصیحت کی گئی تھی، تم کو تو سمجھایا گیا تھا، تم کو تو بتایا گیا تھا، بجائے اس کے کہ تم اپنے تمرد اور سرکشی کو نحوست کہتے، اللہ کی مخالفت کو نحوست کہتے، رب کے دین کے ٹکرانے کو نحوست کہتے، یہ نحوست تمہاری وجہ سے آئی تھی، تم نے بجائے اپنے آپ کو منسوخ کرنے کے الٹا تم نے ہم کو منحوس کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے رسولوں کے جو دشمن تھے وہ پیغمبروں کو منحوس کہتے رہے، حالانکہ نحوست کس کی طرف سے تھی؟ نحوست انہی کی طرف سے۔ جب اللہ کی بات کو ٹھکرائیں گے تو کیا ہو؟ نحوست، سب سے بڑی نحوست اللہ کی بات کو ٹھکرانا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ہی قوم، زیادتی کرنے والی قوم کو، فرعون کی قوم کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، اگر قوم فرعون کو کوئی برائی پہنچتی، کوئی تکلیف آتی، کوئی مصیبت آتی تو کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ یہ کفار کا طرز عمل ہے، برائی کو لوگوں سے جوڑنا، بندوں سے جوڑنا، مصیبت کو لوگوں سے جوڑنا، یہ مسلمان کا نظریہ نہیں ہے۔ قوم فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب کوئی مصیبت آتی تو کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے اور موسیٰ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ الا ان طائرهم عند اللہ، خبردار اگر تم اس مصیبت برائی کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہو تو آنکھ کھول کے سن لو، غور سے سن لو، انما طائرهم عند اللہ، ان کی یہ نحوست اللہ کی طرف سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ عذاب اللہ کی طرف سے آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ قرآن کا تیسرا مقام ہے صالح علیہ السلام کی قوم میں، اللہ فرماتے ہیں قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہتے ہیں ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو منحوس کہتے ہیں، ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو، یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے، قوم سمود ہے، ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو منحوس کہتے ہیں۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ، وہ آگے سے حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ نحوست اللہ کی طرف سے آئی ہے، تمہارے گناہوں کی شامت ہے، تمہارے گناہوں کی شامت ہے، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ نحوست تم پہ آئی ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہے۔ بل انتم قوم
تفتنون، بلکہ تم ہی ایسی قوم ہو جس کو فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے اور آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی کتاب میں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر جو بگاڑ موجود ہے، جو فساد موجود ہے، جو سمندر پہ اور خشکی تری پہ جو اس وقت فساد قائم ہے، بما کسبت ایدی الناس کے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کے اپنے اعمال کا کیا دھرا ہے، لوگوں کی اپنے بدعمالیوں کی شامت ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ ان کے بعض بدعمالیوں کا مزہ ان کو چکھائے اور عذاب دے ان کو، تاکہ وہ اپنا عذاب چکھنے کے بعد واپس پلٹ آئے اور اپنی ڈگر کو چینج کریں۔ فَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت بھی تم کو آتی ہے وہ تمہارے اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنا کیا دھرا ہے، اس میں وہ جگہ، وہ وقت، وہ مہینہ، اس کا کوئی اثر نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو ان ساری خرافات سے پاک کرنے کی پوری کوشش کی، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے لوگوں کو یہ نظریہ دیا تھا کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، یہ سورۃ اعراف آیت نمبر 188 ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم فرماتے ہیں قل، اللہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے میں محمد بھی اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک، لا املک نفسی، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہتا ہے، اور اگر مجھے علم غیب ہوتا اور میں خیر کو اکٹھا کرتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ آتی، انما ان انا الا نذیر، میرا کام تو ڈرانا ہے، لوگوں کو متنبہ کرنا ہے، میں تو خوشخبری دینے والا ہوں لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ بلکہ نبی کریم نے فرمایا مشرکین مکہ سے کہ جو تم اللہ کے علاوہ لات منات اور عزا کی پوجا کرتے ہو، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا؟ افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، یہ جن مورتیوں کو لات منات عزا کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اور جن کے سامنے صدا لگاتے ہو اور جن کو بلاتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر میرا اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا ساری مورتیاں مل کر اس تکلیف کو ہٹا سکتی ہیں؟ مالک تکلیف دینے بھی آئے تو یہ مورتیاں اس آنے والی تکلیف کو ہٹا نہیں سکتی، اور اگر مالک میرے پہ رحمت کرنا چاہے تو یہ اس رحمت کو روک نہیں سکتی۔ حل ہن ممسکات رحمتہ، آخری بات قل کہہ دیجئے محمد کریم اب موقع ہے اپنا موقع پیش کرنے کا، آپ اپنا نظریہ عقیدہ میرے بارے میں آپ کا جو کنسپٹ ہے اب ان کو سمجھا دیجئے۔ جب یہ مان چکے ہیں کہ یہ مورتیں رب کی طرف سے آنے والی رحمت کو روک نہیں سکتی اور اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کو ٹال نہیں سکتی، تو پھر کہہ دیجئے قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ مجھے میرا اللہ، قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے کس پر توکل کرتے ہیں؟ اللہ پر۔ یہ رسول کریم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ ذکر کرتے تھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 7 مرتبہ یہ دعا اللہ کے نبی صبح شام پڑھتے تھے، حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اس اللہ پر بھروسہ اعتماد کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے اور عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ نظریہ اللہ کے نبی کا ہے اور اللہ کے نبی نے یہ موقف لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور میں اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جس کو تو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ لا ينفع ذا الجد منك الجد، کسی کو کسی کی بزرگی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ مالک نے اگر نقصان لکھا ہے تو ملے گا، مالک نے نقصان نہیں لکھا تو کوئی ذات تجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ اس لیے جاہلیت کے اندر اس نظریے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متنبہ کیا اور بتایا، ہاں پہلی بات کہ نفع نقصان کا مالک کون؟ یہ اللہ کی توحید ہے۔ اگر تو نے کسی چیز کے دیکھنے سننے سے اپنے نفع نقصان کو جوڑ لیا ہے تو توحید باقی رہے گی۔ دوسری وجہ اور دوسرا سبب کہ تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے اے محمد کریم کہہ دیجئے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم کو وہی تکلیف آئے گی جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے۔ هُوَ مَوْلَانَا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، وعلی اللہ ہے، اور اللہ پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جو ایمان والے ہیں ان کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ۔ وہ کسی کے سننے اور دیکھنے سے اپنے
اپنے نقصان کو لیٹ نہیں کرتے نہیں جوڑتے بلکہ ان کا توکل اور اعتماد اپنے رب پر۔ تقدیر کے بھی منافی، یہ نظریہ تقدیر کے بھی منافی، اور تقدیر کا مالک کون؟ یہ نظریہ توکل کے بھی منافی، اور توکل کس کے اوپر کرنا ہے؟ یہ توحید الوہیت میں شامل ہے۔ توکل کرنا، اللہ پر توکل کرنا، یہ توحید الوہیت میں شامل ہے۔ نبی کریم جب گھر سے نکلتے فرماتے بسم اللہ ہے توکلت علی اللہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ محمد کریم کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ بسم اللہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ میں گھر سے قدم باہر رکھتا ہوں، میں اگر اعتماد کرتا ہوں مجھ کو نقصان سے بچانے والی اور خوشیوں سے مالا مال کرنے والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ میرا توکل و اعتماد اپنے اللہ پہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نیکی کرنے کی قوت نہیں اور گناہ سے بچنے کی ہمت نہیں مگر اللہ تیری توفیق کے ساتھ۔ اور نبی کریم کا فرمان ہے سنت کی حدیث ہے، اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان دینے پہ، تو عبداللہ بن عباس کو اپنے نصیحت کی تھی وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، عبداللہ جان لے اگر امت اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا مل جائے، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے ذرہ برابر نفع دے دیں، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ساری دنیا مل کے تجھے نفع نہیں دے سکتی مگر اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے تو نفع ملے گا، نہیں لکھا تو نفع ملے گا نہیں۔ اور اگر ساری دنیا مل کے تجھے نقصان دینا چاہے لیکن مالک الملک میں تیری قسمت میں نقصان نہیں لکھا تو ساری دنیا مل کے تجھے نقصان نہیں دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا عقیدہ جو اپنے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کو آپ نے نصیحت کے دور میں بتایا اور اپنی امت کو بھی سمجھا دیا کہ نفع اور نقصان کا مالک کون؟ تقدیر کا مالک کون؟ توکل کا مالک، توکل کس پہ کرنا ہے؟ لہذا یہ کسی مہینے اور دن کو منحوس سمجھنا اور برا سمجھنا یہ اللہ کی توحید کے ساتھ تین وجوہات کی بنا پہ ٹکراتا ہے۔ میں نے پہلے بات کی تھی کہ توحید سب سے بڑی نیکی ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو مجھے اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے تاکہ کہیں اس معاشرے کی رو میں بہتے ہوئے اور شیطان کے بندے میں آتے ہوئے کہیں میں اپنے عقیدے کو خراب نہ کر لوں۔ نبی کریم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے لیس منا من تطیر ولا من تطیر لہ، جس نے بدشگونی کی وہ بھی ہم میں سے نہیں، اس کا میری امت سے تعلق نہیں، اور جس کے لیے کی گئی وہ بھی ہم میں سے، جس نے کسی کو ہاتھ دکھایا وہ بھی ہم میں سے نہیں، اور جو دیکھنے والا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ فرمایا جس نے جادو کیا وہ بھی ہم میں سے نہیں، جس کے لیے جادو کروایا گیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من ردت الطیرۃ عن حاجتہ، کسی کو بدشگونی نے اس کے کام سے پیچھے ہٹا دیا ہے، کام کے لیے نکلا تھا لیکن کسی کو دیکھ کے واپس موڑ آیا، فقد اشرک، اس نے اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ شرک۔ مسلم احمد کی روایت ہے، مسلم احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میرے اور آپ کے لیے یہ بہترین اللہ کا تعارف اس انداز سے رسول کریم نے کرایا ہے، دنیا کی کوئی ذات اس انداز سے میرے اور آپ کے رب کا تعارف نہیں کرا سکتی۔ تو مجھے قدم قدم پہ یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں، اللہ کون ہے، اس کی توحید کیا ہے، تاکہ کہیں نہ جانتے ہوئے بھی میرے سے ایسے کام نہ ہو جائے اس کی توحید کی منافی ہوں۔ بے شمار ایسے کام لوگوں نے جوڑے ہوئے ہیں، دائیں تلے میں خارش ہونا، بچے کی پیدائش پہ اپنے گھر کے سامنے وہ درخت کے پتے باندھنا، بچے کے کان میں ریڈیو چلانا، اور اللہ اکبر کبیرہ، اس کے علاوہ اور بچے کو سر سے اوپر کریں گے تو پیٹس لگ جائیں گے، اور اس کی طرح بچے کو شیشہ دکھانا، اور یہ اس کے لیے بیماری کا باعث بنتا ہے۔ جی گاڑی کے آگے جوتا باندھا ہوا ہے نظر سے بچنے کے لیے، اور مکان اس نے بنایا 50 لاکھ کا اور اس کے اوپر اپنی ہڈیاں الٹی کی ہوئی ہے، اس نے اوپر لکھا ہوا عذاب الفضل ربی، اور نظر سے بچنے کے لیے ہڈیاں الٹی کر رکھی ہے۔ 50 لاکھ کی بس خریدی ہے اور آگے اس نے جوتا باندھا ہوا ہے۔ بھائی نقصان سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ جوتا کے نقصان سے نہیں بچا سکتا، یہ ہڈیت کے نقصان سے، اور بہت ساری ایسی باتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی بدعقیدگیوں سے جو توحید کے منافی ہیں اور میرے آپ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی تعلیمات کے منافی ہیں، اللہ اس سے میں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔